بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس 3-4 موضوعات ہیں، تو آغاز کرتے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی سے اس کا الیکشن سمبل واپس لے لیا گیا، اور پی ٹی آئی کے ان کینڈیڈیٹس کو بڑے بڑے مذاق خیز اور مزاحیہ قسم کے نشانات الاٹ کیے گئے، جس پہ پھر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ کسی کو بینگن کا نشان دیا گیا، کسی کو جوتے کا نشان دیا گیا، کسی کو چارپائی، کسی کو بھیڑ، کسی کو بکری، کسی کو ویلن، کسی کو گٹار، اور پھر ان کا تمسخر اڑایا گیا نون لیگ والوں کی جانب سے کہ جی اس کا نشان جوتا ہے، اس کا نشان بھیڑ ہے، اس کا بکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت سے نواز دے، جسے چاہے اسے ذلیل کر دے۔ تو نون لیگ والوں کو اس کا جواب ابھی پی ٹی آئی والے کچھ اس طرح سے دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بلہ رہتا تو کیا بہتر نہیں تھا؟ چلو اتنا تو ہوتا نا کہ ہم لوگ کہتے کہ ہم نے آپ لوگوں کو بلے سے مارا ہے، اب ہم نے آپ کو جوتے سے بھی مارا ہے، اب ہم نے آپ کو بینگن سے بھی مارا ہے، چمٹے سے بھی مارا ہے، وائلن سے بھی مارا ہے، گٹار سے بھی مارا ہے۔ جتنے نشانات مزاحیہ قسم کے دیکھ رہے ان کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، ابھی الٹا وہ مذاق نون لیگ والوں کے گلے پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے، تو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی تھی عمران خان کے کہنے پہ کہ جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کا عوام کا دیا گیا مینڈیٹ جو ان سے چھینا گیا ہے، چوری بھی نہیں، سیدھا سادہ ڈاکہ مارا گیا ہے ان کے حق پہ۔ تو پی ٹی آئی کو معلوم ہوا کہ شاید ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے اور کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے ریاست کی طرف سے۔ کچھ گاڑیاں ان کے نوٹس میں ایسی آئیں جن کو پی ٹی آئی کا پینٹ کیا گیا تھا اور ان پہ پی ٹی آئی کے فلیگ لگے ہوئے تھے۔ تو پی ٹی آئی والوں نے جو تھوڑی سی تحقیق کی تو ان کو پتہ چلا کہ یہ گاڑیاں ہماری تو ہیں نہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ ہم احتجاج میں جب آئیں تو یہی گاڑیاں انہی سے کوئی واردات کر کے ہم پہ ڈال دی جائے اور کوئی دوسرا 9 مئی دہرا دیا جائے۔ اپنی وہ احتجاج کی کال جو ہے نا واپس لے لی۔ لیکن ناظرین، میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی کو اب ڈیفینسو ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس اگریسو ہونے کا اس سے سنہری موقع شاید ہی کبھی دوبارہ آئے۔ جب تک ان کو حکومت نہیں مل جاتی اس سے پہلے پی ٹی آئی کے پاس اگریسو ہونے کا اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں آئے گا۔ اگر وہ اسی طرح ڈرتے رہے اور سہمے ہوئے بیٹھے رہے تو پھر کبھی وہ اپنا حق نہیں لے سکیں گے۔ لیکن یہ تو بات کلیئر ہے کہ یہ ریاست اتنی آسانی سے ان کا چھینا گیا حق ان کو واپس دینے کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ ان کو اگریسو ہونا چاہیے اور کھل کے احتجاج کے لیے نکلنا چاہیے۔ ریاست اگر ان پہ جبر کرتی ہے، ان پہ لاٹھیاں برساتی ہے، گولیاں چلاتی ہے، تو اس چیز کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ منزلیں پانے کے لیے اس طرح کی قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ اگر وہ کہیں نا کہ ہمیں خراش بھی نہ آئے اور ہم اپنا حق بھی واپس لے لیں، تو اس طرح ان کو جو ریاست حق نہیں دے گی۔ جو ریاست امیدواروں سے کاغذ چھین سکتی ہے، جو ریاست چار دیواری کا تقدس پامال کر سکتی ہے، جو ریاست ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی ضمانتوں کے بعد نت نئے مقدمات میں ان کو گرفتار کر سکتی ہے، 10 بار ان کی ضمانت ہوتی ہے اور ان کو پھر گرفتار کر لیتی ہے، وہ ریاست پی ٹی آئی کو اتنی آسانی سے ان کا چھینا گیا حق واپس نہیں دے گی۔ لہٰذا پی ٹی آئی کے حق میں یہی بہتر ہے کہ جتنی جلد اور جتنا زیادہ اگریسو ٹون اختیار کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور احتجاج کے لیے نکلیں۔ کچھ مقامی اور کچھ بین الاقوامی آوازیں ہیں جو عمران خان کے حق میں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، جو کہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے۔ ناظرین، اس میں سب سے پہلے تو ایک حمید اکبر صاحب ہیں جو پی پی 3 سے نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لے رہے تھے۔ آج انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ میں واقعی ہار گیا ہوں اور اب میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں۔ مخالف کینڈیڈیٹ غالباً سید اجاز بخاری ہیں، تو ان کا نام لے کر انہوں نے ان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، عمران خان کو ووٹ دیا ہے، میں ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتا ہوں۔ میرے نام پہ کسی نے الیکشن کمیشن میں کوئی جو اپلیکیشن ایک ڈال دی تھی کہ مجھے اس نتیجے پہ اعتراض ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے وہ اپلیکیشن واپس لے لی ہے۔ ڈالی میں نے نہیں تھی لیکن میں نے واپس لے لی ہے۔
تو یہ بہت بڑے پن کا مظاہرہ ہے۔ نون لیگ کے اور بھی لوگ کچھ سننے میں آیا ہے کہ وہ یہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے نہیں ہیں، ہم ہارے ہوئے ہیں، ہمیں زبردستی جتوایا گیا ہے، یا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جتوائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ہار چکے ہیں، ہمیں یہ سیٹیں نہیں چاہیے۔ یہ سب سچ کی برکت ہے۔ سچے انسان کے ساتھ ابھی اس ملک میں کچھ باضمیر لوگ مخالفوں کی صفوں میں بھی موجود ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے۔ دوسری آواز ہے ناظرین لشکری رحسانی کی۔ لشکری رحسانی نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے اپروچ کیا گیا کہ ہم آپ کو یہ سیٹ جتوا دیتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ مل جانا۔ تو میں نے ان کو جواب دیا ہے مجھے چوری کی گئی سیٹ نہیں چاہیے، آپ نے جس کو جتوانا ہے اس کو جتوا لیں، مجھے چوری کیا گیا مینڈیٹ بالکل نہیں چاہیے۔ مزید لشکری رحسانی نے کیا کہا یہ ذرا سن لیں۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو اس تمام تر گند کے اندر اپنے آپ کو حصے دار بنانے کے چکر میں آپ کو ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ کل صبح مجھے بھی پیغام کیا گیا کہ ہم آپ کو آپ کا سیٹ واپس دیں گے، مگر میں نے ان پیغام رسان لوگوں کو واضح پیغام دیا کہ میں کسی مشکوک مینڈیٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ناظرین محمود اچکزئی، انہوں نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں نواز شریف کی طرف سے اور آصف زرداری کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے کہ آپ حکومت کا حصہ بنیں، تو ہم نے ان کو صاف کہہ دیا ہے، خاص کر انہوں نے نواز شریف کا نام لے کر کہا کہ ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہم لوگوں کے چرائے گئے مینڈیٹ کو لے کر بننے والی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے۔ عمران خان میرا دوست ہے، عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، اس کا حق بنتا ہے حکومت بنانا، تو لہٰذا آپ نے جو ان کا حق چھینا ہے، ان کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ مارا ہے اور ڈاکہ مار کر حکومت بنانا چاہتے ہو تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ناظرین حمید اکبر صاحب، لشکری رحسانی اور محمود اچکزئی، ان تینوں کے بیانات میں نواز شریف کے لیے ایک میسج ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن ممبر ہیں ایک جان جیمز، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا۔ ناظرین امریکہ کے ایوان نمائندگان کے ممبر ہیں جان جیمز، وہ کہتے ہیں آئی ہیو سپورٹڈ لیجسلیشن ان ہاؤس with both of my Republican and Democrat friends, expressing support for democracy and human rights in Pakistan. Following general elections yesterday, there have been reports of interference and harassment in the polls by the independent observers. مزید کہتے ہیں USA must remain committed to ensuring that we have trust in our own electoral process at home, as well as making sure our partners to uphold the right of people abroad. وہ کہتے ہیں we must not، اپنی حکومت سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ we must not recognize new government in Pakistan until fraud and rigging allegations are not cleared. ناظرین سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دوستوں سے یہ کہا ہے کہ ہاؤس میں یعنی ان کے اپنے ایوان میں ایسی قانون سازی کی جائے جو پاکستان میں لوگوں کے حقوق اور جمہوریت میں مددگار ثابت ہو۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ جس طرح اپنے الیکشن کے پروسیس یا الیکٹرل پروسیس انتخابی طریقہ کار پہ جس طرح اعتماد رکھتا ہے تو اس چیز کو اس کو پاکستان میں بھی انشور کرنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں، اپنی حکومت سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں بننے والی کسی بھی نئی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ فراڈ اور دھاندلی کے الزامات سے کلیئر نہیں ہو جاتی۔ ناظرین یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، خاص کر یہ ہمارے ملکی اکابرین کے لیے یہ بہت معنی رکھتی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس سٹیٹمنٹ کی کیا ویلیو ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پاسبان مل گئے،
کعبے کو صنم خانے سے، جب قدرت ساتھ دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کا ساتھ دیتی ہے، جب انسان سچ پہ کھڑا ہوتا ہے تو دشمنوں کی صفوں سے دوست مل جاتے ہیں۔ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے عمران خان کے موقف کی، اور اس وقت انٹرنیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے عمران خان کی خبروں سے۔ لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ لیڈر اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس کا مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن نہ جو سیاسی جماعتیں کرنے کے موڈ میں ہیں، نہ ریاستی ادارے اس مینڈیٹ کا احترام کرنے کے موڈ میں ہیں، لیکن ایک فیصلہ انسان کرتا ہے اور ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ عمران خان کے حق میں قدرت نے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی اس میں کتنے دن لگتے ہیں، مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عمران خان کم بیک ضرور کرے گا۔